نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں دو باتیں ملتی ہیں نا. ایک تو ٹھیک ہے وہ مثالیں بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کو سزا بھی دی گئی تھی اور ان کو جان سے بھی مارا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ باتیں بھی ہیں کہ معاف بھی کیا گیا تھا, ہند کو بھی معاف کیا تھا اور بہت بڑے بڑے اور لوگوں کو بھی معاف کر دیا گیا تھا جو بہت ہی کینہ پرور لوگ تھے, ان کو بھی معاف کیا گیا تھا. دو گروپ پاکستان میں بھی دو گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں معافی کی بات اچھی ہے, ہدایت کی بات اچھی ہے, جو بھی معافی کی بات کرتا ہے جو معافی مانگتا ہے اس کو معاف کیا جائے, اور اس کو بلکہ وہ حدیث مجھے آپ نے حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک کوئی بندہ تھا, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا, تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کا سر جا کے کاٹ آتا ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم اس کا سر نہ کاٹو, اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو معافی دو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس بندے نے فیوچر میں کتنے اچھے کام کرنے ہیں. اور یہی ہوا کہ اس بندے نے بعد میں اسلام قبول کیا, وہ خود بہت بڑے صحابی بنے اور انہوں نے بہت سارا اسلام پھیلانے میں کردار ادا کیا. تو یہی بات ہے. ابھی آپ کو میں مزے کی بات بتاتی ہوں کہ مزے کی بات تو نہیں, دکھ کی بات ہے کہ جو 17 سال کا ایک بچہ ہے اس کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگایا گیا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ 17 سال کی جو عمر ہوتی ہے نا, اس عمر میں تو بچے ایکسپلور کرتے ہیں چیزیں, ریلیجن پہ بھی بات کرتے ہیں, فیتھ پہ بھی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں, چینجز میں سے گزرے ہوتے ہیں. میرے ایک ماموں تھے, وہ جب 17 سال کے تھے نا, تو وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک شعر پڑھا, وہ شعر کسی بہت بڑے مثل کسی بہت بڑے شاعر کا شعر ہے. جب بھی انہوں نے پڑھا تو اس زمانے میں بھی اس پہ بہت فتنہ مچا تھا, لوگوں میں بڑی لڑائی پڑ گئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ شعر میرے ماموں نے پڑھا, تو امی کھانا بنا رہی تھی, امی کو بڑا غصہ آیا, چمچے سے ماموں کی نا اچھی خاصی دھنائی کی. لیکن وہی ماموں میرے اب 17 سال کے تھے تو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. اب وہ داڑھی رکھ لی ہے, اب وہ کروڑ پتی بن گئے, انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا, بہت امیر آدمی بن گئے, مسجدیں بنوا رہے ہیں, 2 مسجدیں, جس چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں 2 مسجدیں بنوائی ہیں, لمبی داڑھی ہے. تو یہ جو بات ہے نا 17 سال کے بچے کو جان سے مار دینا, آپ کو کیا پتا اس بچے نے فیوچر میں کیا کام کرنے ہیں, اس نے کتنے صحیح راستے پہ آنا ہے, اس نے اسلام کے دین کو کتنا پھیلانا ہے. لیکن ریئلی اس بچے پہ الزام لگا کے بیسیکلی ان لوگوں نے ایک طرح سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا سائن کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ایک ایڈلٹ, جس بندے نے بھی الزام لگایا نا, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کی ہوگی اس کے ماں باپ سے دشمنی, اس نے کہا کہ میں ان کو سزا دیتا ہوں, تو اس نے بچے کو مروانے کے لیے ہی, کیونکہ اب یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ جس پہ بھی بلاسفمی کا الزام لگتا ہے پاکستان میں ایک طرح سے اس کو مار دینے کے برابر ہے, کیس پروو ہو یا نہ پروو ہو, اس کو یا لوگ مار جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے مطلب وہی بات ہے کہ اس بندے کے ساتھ تو جس نے بھی پرچہ کروایا ہے اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے اس نے بچے کا قتل کیا ہے, اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے 17 سال کے بچے پہ بلاسفمی کے الزام کے بارے میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ زیادہ تر لوگ انتقام لینے کے لیے لگاتے ہیں, اکثر ایسے ہوتا ہے پاکستان میں. اور ورنہ کوئی سینس نہیں بنتی. ورنہ کون مسلمان ہے, مجھے بتاؤ کون سا مسلمان ہے کہ جو بلاسفمی کرے گا, اور اگر کرے گا تو وہ تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے نا, اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. تو اگر کوئی اپنی آخرت خراب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کا دن موجود ہے, اس کو اس کی سزا ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا وہی جو تاثیر صاحب بات کہتے تھے, سلمان تاثیر صاحب, کہ وہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو, یا کوئی بچہ ہوگا جو. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اگلا سٹیپ کیا ہے. 17 سال کے بچے پہ الزام لگ سکتا ہے, کیا 12 سال کے بچے پہ بھی لگ سکتا ہے, کیا 10 سال کا بچہ اگر کوئی اس طرح کی بونگی مار دیتا ہے اس پہ بھی لگ سکتا ہے, 5 سال کے بچے کو بھی کیا یہ جیل میں ڈالیں گے؟ اگر 5 سال بچہ تو 5 سال کی عمر میں پورے جملے بولتا ہے, تو کل کو ایک 5 سال کا بچہ کو اس طرح کی بات کرتا ہے, کیا اس پہ بھی پرچہ ہو جائے گا؟ اور اگر اس پہ ہو جائے گا, اور اگر کسی نے اگنور کیا یا کسی اب دیکھو نا, جج تو نہیں چھوڑتے, اب جج تو جو چھوڑتا ہے وہ خود مارا جاتا ہے. تو اب کوئی اگر جج چھوڑے گا تو اب جج تو 5 سال کے بچے کو بھی پھر موت کی سزا دے گا, میں تو یہ سمجھتی ہوں. تو یہ حکومت تو کر نہیں سکتی. ہماری حکومت تو جو ہے نا نااہل ہے, وہ تو ان کو تو اپنے گھر بھرنے کی پڑی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کر سکتے. یہ تو خود جو عوام ہیں ان کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ جو بھی آپ کے بچے پہ, ہمسائے کے بچے پہ, کسی اور پہ بلاسفمی کا الزام لگا دیتا ہے, آپ اس بندے سے بات کرنا چھوڑ دیں, اس کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں, اس کو یہ آپ باور کرائیں کہ یہ اس نے بہت, بس ایسے جیسے کسی قاتل کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی پہ بلاسفمی کا الزام لگاتا ہے اس کو قاتل کی طرح ہی پاکستان میں ٹریٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ انڈر لائن مقصد اس بندے کا یہی ہے کہ وہ آپ کو مروانا چاہتا ہے, آپ کے بچے کو مروانا چاہتا ہے. کیونکہ ویسے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی بندہ تو نعوذ باللہ بلاسفمی کرتا ہے. بڑی اچھی لگی کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو لوگوں کو برا بھلا کہتی ہیں نہ کہا کریں, جیسا بھی بندہ ہو اس سے عزت سے بات. کہ اس کے بارے میں سلمان تاثیر کے مرڈر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے؟ جی اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتا آپ سے, معذرت.
اسی لیے کہ کوئی مار نہ جائے. پاکستان میں حالات ٹھیک ہیں. ہاں نہیں اچھی بات ہے, کیا کرنا ہے بات کر کے. چلیں صحیح ہے عابد, پھر میں بند کرتی ہوں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.